السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ڈاکٹر ذیشان ہے، میں اینستھیٹسٹ ہوں، اور میں نے کچھ سال پہلے جب کووڈ کے دنوں میں جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو اس وقت مجھے میرے دوست نے مجھے ایک چیز سے انٹروڈکشن کرایا کہ قرآن پاک کی جو گرامر ہے وہ پڑھنی چاہیے اور گرامر کے ذریعے قرآن پاک کے مطلب کو سمجھنا چاہیے۔ میں نے عامر سہیل صاحب ایک ہیں جو کہ ایک اللہ میاں ان کو جزائے خیر دے، وہ ڈاکٹر اسرار کے حلقہ احباب سے ہیں۔ وہ میں نے پہلی دفعہ، کیونکہ مجھے اس سے پہلے تو مجھے آج تک 40 سے 42 سال کی زندگی میں مجھے کسی نے یہ بات بتائی نہیں تھی کہ عربی گرامر بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور عربی گرامر کے ذریعے بھی قرآن پاک سمجھا جا سکتا ہے۔ تو پہلے تو مجھے اپنی بدقسمتی پہ اور اپنی ناعلمی پہ رونا آیا، اور مجھے دکھ ہوا کہ کتنی بڑی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے کہ ہمیں کبھی کسی نے یہ بات بتائی ہی نہیں ہے، خاص طور پہ وہ لوگ کہ جنہوں نے عربی گرامر پڑھی ہے، جو ہمارے حلقہ علماء کے ہیں، وہ ان کی طرف منہ سے بھی میں نے کبھی آج تک اپنی زندگی میں کسی سے یہ نہیں سنا کہ عربی زبان کے ذریعے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیا جائے، اور قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیں گے تو بہت اچھی بات ہو جائے گی۔ تو ہمارے بے تحاشا لوگ ہیں کہ جو قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں، قرآن پاک کا جو ہے وہ حفظ کرتے ہیں، اور جو قرآن پاک کا حافظ ہے وہ ہمارا اور اس کا ایسے ہی ہے موازنہ کہ جیسے پیتل اور سونے کا موازنہ ہوگا۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ کیا قرآن پاک کو صرف یاد کر لینا کیا قرآن پاک کا حق ادا کرنے کے برابر ہے؟ تو بدقسمت یہ ہے کہ آنسر غلط، یہ آنسر ہے کہ نو۔ قرآن پاک کو حافظ، بلکہ ایک حدیث اور ایک نشانی کے مطابق قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قرآن پاک کو حافظ قرآن بہت زیادہ ہوں گے، حفاظ، اور قرآن پاک کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو ایک تو میرا درد جو ہے جس کے تحت میں نے یہ اپنی وہ ایفرٹ شروع کی، وہ ایک درد کے پیچھے ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کا یہ حق نہیں ہے کہ ہم صرف قرآن پاک کی تلاوت کریں اور قرآن پاک کو صرف یاد کریں۔ قرآن پاک کا یہ ساتھ زیادتی ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں نہ۔ قرآن پاک کو سمجھے بغیر اگر قرآن پاک کو یاد کیا تو روحانی فائدہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہمیں کچھ بھی دے سکتا ہے، اللہ کی ذات دلوں کے بھید جانتی ہے۔ لیکن جب تک ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے نہیں، قرآن پاک کے مطلب کو ہم کم از کم چلے اتنا انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کم از کم ہمیں آئیڈیا یہ ہو کہ اس وقت قرآن پاک کی اس آیت میں کس بات کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے اندر ٹاپک کیا ہے، اس کے اندر ہمیں تھوڑا بہت، اور ہم تھوڑا کر کے کوشش کریں، اور اگر آج کے دن بھی اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم نے قرآن پاک کے مطلب کو سمجھنا ہے، اور ہم نے قرآن پاک کے مطلب کو سمجھ کے قرآن پاک کے مطلب کو پر عمل کرنا ہے، اور ہم نے قرآن کے پیغام کو آگے تک پہنچانا ہے، تو شاید ہم اس چیز کا حق ادا کر سکیں کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں آخر وقت میں اللہ کے سامنے گواہ بنا کے کہا تھا کہ یا اللہ، میں نے تیرا پیغام ان سب لوگوں کو تک پہنچا دیا ہے، اور اللہ تو گواہ رہنا، اور ان لوگوں کو بھی گواہ بنایا تھا کہ میں نے اپنی طرف سے لکم دینکم جو ہے مجھے وہ قرآن پاک کی وہ آیت بھول گئی ہے جس کے اندر یہ ہے کہ الیوم، مجھے یاد نہیں آ رہا اس ٹائم پہ، لیکن وہ آیت میں ہے کہ جس میں یہ کہا کہ میں نے آج دین کو تکمیل کر دیا ہے۔ اس کی قرآن پاک کی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آج میں نے دین کو تکمیل کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ریفرنس سے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس پیغام کو اپنے تمام لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اس کے لیے نو ڈاؤٹ سمجھنا ضروری ہے۔ سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس چیز کو ریئلائز کرنا ضروری ہے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھ کیسے آئے گا، کیونکہ ہم تو اہل زبان نہیں ہیں، ہمیں تو عربی زبان نہیں آتی، تو اس لیے اتنے فتنے پھیلے ہیں کہ ہمارے پاکستان انڈیا کے اندر تو یہ فتنہ انتہا کے ہیں کہ یہاں تک کہ ایک فتنہ ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کو اردو میں پڑھ لینا چاہیے کیونکہ وہ تو وہاں پر نعوذ باللہ نازل ہوا تھا، وہاں کی زبان عربی تھی، تو ہمیں تو عربی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہمیں عربی زبان سمجھنی پڑے گی، ہمیں عربی زبان سمجھنا ایک پاکستان انڈیا کے مسلمان کے لیے سب سے شاید آسان ہے، کیونکہ ہم عربی زبان کے تمام حروف تہجی جو ہیں وہ اردو زبان میں موجود ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک ایسی زبان کی جس کے تمام الفابیٹس، کوئی بھی لینگویج شروع ہوتی ہے الفابیٹ سے، تو کیا حروف تہجی اگر ہماری زبان کے تمام حروف تہجی کے اندر عربی زبان کے حروف تہجی موجود ہیں تو کیا ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہوگا؟ تو پہلے ہی تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر بہت سارے لوگ اس چیز سے ڈر جاتے ہیں، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے، اور جس کو 14 علوم نہیں آتے وہ تو قرآن پاک کو سمجھ ہی نہیں سکتا، وہ تو بہک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ بات دیکھنے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، اور اس بات سے ہمارے بے انتہا لوگ قرآن پاک سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں،
کریں گے یا سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں تو 14 علوم نہیں آتے، تو نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئے گا، کیونکہ ہمیں وہ 14 علوم نہیں آئیں گے۔ ظاہر بات ہے ہر انسان جو پریکٹیکل لائف میں دنیا میں مختلف کام کر رہا ہے، اس کے بس میں تو بات نہیں ہوگی کہ وہ عالم بنے یا وہ 14 علوم حاصل کرے اور اس میں اس کی زندگی گزر جائے۔ تو کیا اس کو قرآن پاک نہیں سمجھنا چاہیے؟ میرا بہت معصومانہ سوال ہے، کیا اس کو قرآن پاک نہیں سمجھنا چاہیے؟ کیا اس کو صرف قرآن پاک کو ترجمہ پڑھنا چاہیے؟ جبکہ قرآن پاک کا ترجمہ کبھی بھی اس قرآن پاک کے جو زبان کے اندر تاثیر ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر سورہ حشر کے آیت کے اندر کیا مفہوم ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم یہ اس قرآن کو ایک پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ اس کی خشیت سے ڈر کے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اس سے کیا سمجھ آتی ہے؟ ہمارے پر ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم لوگ پہاڑ کی طرح سخت نہیں ہیں، لیکن ہمارے دلوں پہ کیوں نہیں وہ اثر کرتا؟ وہ اس لیے اثر نہیں کرتا کیونکہ ہمیں قرآن پاک کی لینگویج ہی نہیں سمجھ آتی۔ اور میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو قرآن پاک کی آیت کا مطلب ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی زبان میں کیا کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں کہ سورہ اخلاص کے اندر کہا جاتا ہے اللہ الصمد، تو اللہ الصمد کا صمد کا مطلب ہمارے ترجماؤں میں لکھا ہوتا ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اب بے نیاز یا انگلش میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ انڈیپینڈنٹ، تو کیا انڈیپینڈنٹ لفظ اور بے نیاز لفظ کیا صمد کے لفظ کو ایکسپلین کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ الصمد کیا آپ یقین کریں، آپ اس کی جو کسی عالم کی کسی تفسیر سنیں تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یا اللہ الصمد کا لفظ ہی اگر میں سمجھ لوں تو میں اللہ کے سامنے اللہ کی نافرمانی کرنے سے میں ڈر جاؤں۔ لیکن کیا ترجمہ، کیا اس ترجمے کی بیس پہ ہم صرف یہ سمجھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اب اس پریکٹیکل لائف کے اندر جو لوگ مصروف ہیں، جن کے پاس ٹائم نہیں ہے، جن کے پاس زندگی کے وہ جھمیلوں میں اس طرح الجھے ہوئے ہیں، اس کا ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ ان کو نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو عالم بھی بننا چاہیے، ان کو وہ دروس بھی حاصل کرنے چاہیے، ان کو وہ سارے علم بھی حاصل کرنے چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں کر رہے تو کیا وہ قرآن پاک بالکل بھی نہ سمجھیں؟ یہ سوال میرا آپ لوگوں سے۔ تو میں نے جو یہ ایفرٹ شروع کی ہے وہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ نہ تو میں کسی قرآن پاک کی کوئی میں عالم بن رہا ہوں، نہ میں آپ لوگوں کو عالم بنا رہا ہوں، نہ میں آپ لوگوں کو ترجمہ کو نیا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ میں تو آپ لوگوں کو جتنا میں نے سیکھا ہے اس سے صرف میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کی بیسک ترجمے کا بیسک جو انڈرسٹینڈنگ ہے الفاظ کے ذریعے، اس کی گرامر کے رولز کے ذریعے ہم کیسے سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کوئی بھی کسی بھی تفسیر کو کھول کے پڑھیں گے تو آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ آپ کسی بھی لیکچر کو سننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ عام طور پہ جس طرح پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ایک ڈاکٹر سے اگر کوئی ایک عام مریض بات کرتا ہے تو اگر ڈاکٹر اس کو میڈیکل کی ٹرمینالوجیز موٹی مشکل بولنی شروع کر دے تو وہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو ایک اچھا ڈاکٹر اپنے مریض کی کاؤنسلنگ کرنا چاہتا ہے، اس کو سمجھانا چاہتا ہے، تو اس کو اس کے لیول پہ جا کے اس کے انداز میں اس کو انہی چیزوں کو، یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی غلط بات بتائے گا یا ادھوری بات بتائے گا، اس کو سمجھائے گا، لیکن اس کے لیے اس کو طریقہ اور الفاظ وہ استعمال کرنے پڑیں گے کہ جس کے ذریعے اس مریض کو اس کی زبان کے اندر سمجھ آ جائے بات۔ حالانکہ اسی کا جسم ہے، اسی کی چیز ہے، لیکن ایک ڈاکٹر اس کو الگ انداز میں دیکھے گا تو ایک مریض جو ہے اس کو الگ انداز میں دیکھے گا۔ تو یہی مثال ہمارے جو گرامر، عربی گرامر کے ہیں۔ جب عربی گرامر کے جو جتنے میں نے لیکچرز پڑھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی، وہ تھوڑا آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، لیکن پرابلم اس میں یہ آتی ہے کہ اس کے اندر وہ تھوڑی زیادہ ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں اور وہ ایک اگلے ایڈوانس لیول پہ ہوتے ہیں، تو ہر انسان کے بس میں وہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو کیچ کر سکے۔ تو میں نے، اللہ جانتا ہے، میں نے صرف یہ کوشش کرنے کی ابتدا کی ہے کہ میں اس درمیان کے راستے کو برج کرنے کی کوشش کروں، کیونکہ مجھے ابھی تک کوئی ایسا نہیں ملا تھا کہ جس کے اندر وہ اتنی آسان فہم ہو کہ وہ بالکل اپنے لیول تک وہ بات سمجھ آ جائے۔ تو میرا مقصد صرف یہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں اس لیے اپنا ایک درد بیان کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بات آئے تو آپ ہر کوئی انسان اپنے لیول پہ شروع کرے، اور یہ کام کرنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ ہمارے مذہب نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ قرآن سیکھیں اور سکھائیں، اور کسی کو اگر ایک آیت بھی آتی ہے تو اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ اس کے لیے اس کو اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ بالکل عالم جب بنے گا تو وہ اس قابل ہوگا کہ وہ کسی سے اپنے قرآن کی پر بات کر سکے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسلام کے قریب نہیں آتے، لوگ بھاگ جاتے ہیں، اور اس کی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک کام ہو سکتا ہے، جیسے یہ وہی والی مثال ہے کہ ایک بندہ فرض نماز بھی نہیں پڑھتا تو آپ اس کو پہلے فرض نماز کا کہیں گے، اگر آپ اس کو کہیں گے کہ عشاء کی نماز کی 17 رکعت وہ جب تک نہیں پڑھے گا تب تک اس کو وہ کافر ہو جائے گا، تو وہ تو بھاگ جائے گا۔ وہ جو انسان کو اسلام کی بیسکس نہیں پتہ، اگر آپ اس کو پائنچے اوپر کرنے پہ چھوڑ دیں گے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پائنچے اوپر کرنا اسلام کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہر چیز کے درجے ہیں۔ تو اگر ایک ترتیب میں ہمارا مذہب دین اسلام جو ہے وہ آسانی سے پھیلا ہے، وہ نرمی سے پھیلا ہے، وہ محبت سے پھیلا ہے، وہ لوگوں کے اوپر فتوے لگانے سے نہیں پھیلا، وہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے سے نہیں پھیلا۔
تو اس کا نتیجہ یہی ہے جو آج ہمارے مذہب کا حال ہے، ہمارے اسلام کا حال ہے، کہ قرآن پاک کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ قرآن پاک فریاد کر رہا ہے کہ ہم مجھے سمجھو، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو یہ میرا مدعا ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو متشابہات آیات ہیں ان کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے بارے میں کسی کو پکا یقین نہیں ہے۔ وہ اللہ کو نے جتنا اس کے اندر سے علم دیا ہے اس کی سمجھ آ سکتی ہے۔ متشابہات آیات سیپریٹ ہو گئیں، محکمات ہیں۔ قرآن پاک کے اندر رولز کے بارے میں بات ہے، تو ظاہر بات ہے رولز کے اوپر، فقہ کے اوپر ہی وہی بات کر سکتا ہے جس کو پوری فقہ کی علم ہو۔ لیکن جو قرآن پاک کی محکمات ہیں، جس کے اندر انذار ہے، جس کے اندر بشارت ہے، جس کے اندر تنبیہ ہے، وہ سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اور میرے حساب سے جو قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو سب سے پہلے تھوڑا سا قرآن گرامر کے اندر ضمائر، یعنی کہ ہی، شی، اٹ، دے، وہ، میں، تم، ہم، ان کے الفاظ جو ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری زبان جب ہم بولتے ہیں تو زیادہ ہمارے الفاظ یہی ہوتے ہیں۔ دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو روٹ ورڈز ہیں، جیسے رحمان ہے تو اس کے اندر روٹ ورڈ رحم ہے، را، ہا، میم۔ اسی طریقے سے رحمان کے اندر بھی وہی ہے، رحیم کے اندر بھی وہی ہے۔ تو وہ آپ ان روٹ ورڈز کے اوپر توجہ دیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی۔ ہاں، اس کی ترتیب میں آپ کو ایک زیر زبر کی فرق سے وہ مطلب بدل جائے گا، اور وہ سمجھنے میں بہت ٹائم لگے گا۔ لیکن آپ کو اگر اتنا بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ اس کے اندر روٹ ورڈ کیا آ رہا ہے تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو میرا جو پیغام ہے، جو میری ریکویسٹ ہے، جو میری فریاد ہے، اللہ میرے دل کے اندر اگر کوئی غلطی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ اور انما الاعمال بالنیات، میرا مقصد کسی کو گمراہ کرنا نہیں ہے میرا مقصد۔ کیونکہ ایک صاحب نے میرے پہ تنقید کی کہ آپ نے ایک اپنے لیکچر کے اندر ڈسکشن میں کہا تھا اللہ اکبر، آپ کے کہا کہ آپ ہینڈز اپ سے آپ نے ایگزامپل دی تھی۔ تو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں نے کیا کہا تھا۔ میں نے اس میں ایکسپلینیشن یہ دی تھی کہ ہم کو جب اللہ اکبر کہتے ہیں، جب ہم نیت کرتے ہیں تو ہم اپنے منہ سے ہم جو مرضی بول لیں، جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر یہ آنا چاہیے کہ ہم پوری دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کے اس ٹائم پہ اللہ کی ذات کے سامنے کھڑے ہو کے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر۔ اور ہمارا ہینڈز اپ کی طرح کی ایگزامپل ہے کہ جس طریقے سے ہم کسی کے سامنے بالکل بے بس ہو جائیں تو ہم ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، تو ہم اس ٹائم پہ اس دنیا کی اس ذات، جو اس دنیا کی سب سے طاقتور ذات ہے، اس ذات کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا ہے اللہ اکبر، اور ہم نے ہاتھ کھول کے اس کے سامنے اعلان کیا ہے کہ اللہ تو بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اکبر ہے تو۔ یہ میں نے اگزامپل دی تھی، تو ان صاحب نے میرے پہ الزام لگا دیا کہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال انا للہ و انا الیہ راجعون، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اللہ کے سامنے بے بس ہے، اور انسان جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میرا مقصد جو ہے وہ میں نے آپ کو لاؤڈ اینڈ کلیئر ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو پچھلے جو ڈسکشنز ہوئی ہیں، میں نے جو ابھی تک میں نے کیا ہے وہ سارا یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو جو لنک آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس کے اندر میں نے بہت ساری تفاسیر، جس کے نام حدیث کی کلیکشنز ہیں، اس میں نے سارے تمام صحیح ستہ کی کتابوں کو انگلش میں بھی اردو میں بھی ڈاؤن لوڈ کیا ہے، وہ آپ کو یہاں پہ مل سکتی ہے، راز الصالحین، رحیق المختوم، اور آپ اس میں سے خود پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ قرآن پاک کی تفاسیر کی کلیکشن ہے، اس کے اندر آپ کو مفتی تقی عثمانی کی بھی ملے گی، تفسیر ابن کثیر بھی ملے گی، مولانا مودودی کی تفہیم القرآن بھی ملے گی، آسان قرآن، مطلب بیسیکلی یہ ایک سورس موجود ہے۔ تو آپ لوگ یہیں سے پڑھیں، آپ لوگ جہاں سے جس آپ سیکٹر کو بلانگ کرتے ہیں، آپ جس کو کرتے ہیں، آپ ظاہر بات ہے میں تو آپ کو تفسیر نہیں بتا رہا، میں آپ کو کسی چیز کو میں نیا مطلب نکال کے نہیں بتا رہا، میں تو آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کس رستے پہ چڑھنا ہے۔ میں تو آپ کو صرف اس رستے پہ چڑھا رہا ہوں کہ جس کے ذریعے آپ قرآن پاک سمجھ سکتے ہیں، دیٹس اٹ۔ تو اگر میری کسی بات سے کسی کو دل آزاری ہو تو میں معذرت خواہوں۔ میرا مقصد کسی کو غلط ثابت کرنا یا کسی کو صحیح ثابت کرنا نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے، بینگ اے ڈاکٹر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا ہمارے پر بہت بڑی دین ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کو ایک ڈاکٹر جتنی قریب سے پہچانتا ہے کہ ایک جسم کا حصہ کیسے کام کرتا ہے اور کس طریقے سے ہوا ہے، تو میرے حساب سے ہر انسان کو، کسی کو بھی معافی نہیں ہے، لیکن ایک ڈاکٹر جس طریقے سے اللہ کی ذات کو شاید پہچان سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کے بعد اس وقت ایک زندگی انسان کی جان ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت 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 نوبل پروفیشن ہے، اور جتنا ہم لوگوں کو پڑھنا پڑتا ہے، جتنی ہماری ہے، تو شاید ہمارے دماغ میں پڑھنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے شاید ہمارے پر زیادہ ہوتی ہے۔ میرے حساب سے ہونے کو کوئی بھی کر سکتا ہے یہ،
لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پریکٹیکل لائف میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم اگر کوئی یہ کہے کہ میں 1 سال قرآن پاک کو دوں گا اور میں 1 سال پورا سارے کام چھوڑ کے میں اللہ کے دیے ہوئے جو اس دنیا میں گزارنے کا، زندگی گزارنے کے لیے جو ہمارا مینول ہے، جس طرح کوئی بھی آپ الیکٹرانکس کی چیز لائیں تو اس کے ساتھ ایک مینول ہوتی ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے اس کو دیکھ کے فالو کیا جاتا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو قرآن پاک ہمارے لیے اس زندگی کو، دنیا کو میں اندر رہنے کا ہمارا مینول ہے، جس میں اللہ کی ذات نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے زندگی کے ہر ترتیب کو گزارنے کا کیا طریقہ ہے، کہاں پر کیا کرنا ہے، کہیں پہ کیا نہیں کرنا، وہ چیز موجود ہے۔ اور اس کی تعبیر، اس کی جو حقیقت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی فارم میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں کہ جن کا قرآن پاک کے اندر ڈیٹیل میں نہیں لکھا ہوا، ان کی ایکسپلینیشن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ہمارا اصل دین، اور یہی پیغام ہے۔ اس کے اندر کسی کو یہ فتویٰ لگا دے کہ فلانا کو تو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ بات کر سکے۔ یہ تو ڈاکٹر اسرار کے ساتھ کیا ہوا تھا، ڈاکٹر اسرار کے اوپر یہی الزام لگتا تھا کہ وہ عالم نہیں ہے۔ ڈاکٹر فرحت نسیم ہاشمی ہیں، جنہوں نے میرے خیال سے اللہ میاں ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بہترین قرآن کی ایکسپلینیشن کی ہے۔ ان کو لوگ فتوے لگاتے ہیں کہ جی وہ تو قرآن میں PhD کیا، انہوں نے تو عالم نہیں ہے وہ اور ان کے میاں دونوں نے اپنے بچوں کو چھوڑ کے، چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے وہ ملک سے باہر گئے ہیں، انہوں نے قرآن میں PhD کیا ہے، اور میں نے آج تک ان کے منہ سے کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہیں سنی۔ لیکن ہمارے اکثر مکتبہ فکر نے ان کے خلاف فتنہ فرحت نسیم ہاشمی کر کے پتہ نہیں کتنی کتابیں لکھی، مجھے نہیں پتہ، میں نہیں جانتا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کسی کے بارے میں کمنٹ کر سکوں کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے۔ میں تو اللہ سے یہی دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ اس رستے پہ ہمیں چلا دے جو رستہ تیری خوشی، تیری رضا، تیری سچی کامیابی کی طرف لے جائے، اور جب ہمیں قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے تو وہ دائیں ہاتھ میں ہو۔ یا اللہ میں سب اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے سب لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں کامیابی مل جائے، ہمارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، کہ یا اللہ ہمیں اس دنیا ہمیں جہنم سے بچا لے۔ یہ ایسا مقام ہے کہ جہاں پر ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ تو میں تو اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہوں، اور اگر پھر بھی کسی کو کوئی اعتراض ہو تو میرے سے رابطہ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔